اپنی موجودہ حالت پہ کبھی مطمئن نہ رہیں۔ بات اگرچہ اطمینان نفس کی ہے، مگر میں آپ سے اس نام نہاد اطمینان کو چھین لینا چاہتا ہوں جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ وہ اطمینان کسی کام کا نہیں ہے جو ترقی سے روک دے، ارتقاء سے روک دے، عروج سے روک دے، معراج سے روک دے۔ وہ اطمینان کسی کام کا نہیں ہے۔ اسے اطمینان نہیں کہتے، جمود کہتے ہیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ جمود موت کا نام ہے، جمود موت ہے۔ اطمینان وہ دولت ہے جو انسان کو انتہائی سکون کے ساتھ سفر طے کرا دیتی ہے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ کمال طمأنینہ کے ساتھ۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ نقطہ نظر مل جائے یا وہ نقطہ نظر منتقل ہو جائے کہ آپ زندگی کی وحدت کو دریافت کر لیں، کشف کر لیں، ڈسکور کر لیں۔ کس چیز کو؟ زندگی کی وحدت کو۔ زندگی ایک وحدت ہے، زندگی ایک وحدت ہے جس کے نہ جانے کتنے مظاہر ہیں، زمین تا آسمان مظاہر ہیں۔ زندگی ایک وحدت، اس نقطۂ وحدت کو اگر دریافت کر لیں تو پھر آپ اپنی ذات کو بھی ثبات عطا کر سکیں گے اور توحید سے مکمل وابستگی بھی ہو سکے گی، توحید حق صمدی سے بھی وابستگی ہو سکے گی، اور توحید حق صمدی کی اس نافذ قوت سے بھی وابستگی ہو سکے گی جس کا نام ولایت ہے۔ یہ سب چیزیں دقیق ہیں، مشکل ہیں، میں سمجھتا ہوں مشکل ہیں، دقیق ہیں۔ بہت سی باتیں ہمارے جوانوں کے سامنے روشن نہیں ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بس سن رہے ہیں۔ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ واہ واہ کر رہے ہیں تو چھوٹے بھی کہہ دیتے ہیں بہت اچھی مجلس پڑھی۔ لیکن میں اس بھروسے پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل دوبارہ سنیں گے، پھر سنیں گے، مکرر سنیں گے۔ اب تو چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، تو یہ تقریریں محفوظ ہیں، یہ گفتگویں محفوظ ہیں، اسے سنیں گے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ پہلی چیز زندگی ایک وحدت ہے، دوسری چیز اس زندگی کے بے کراں بے شمار نامتناہی لامتناہی مظاہر ہیں، اور خود زندگی کے مراتب ہیں، اور اس میں اس کے ہر مظہر کے اپنی جگہ مراتب ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور ان تمام اشیاء کے درمیان اللہ کی ذات پاک کو چھوڑ کر اور اس کے خاص بندوں کو چھوڑ کر سب سے نفیس چیز وہ ہے جو آپ کو دی گئی ہے، اور وہ ہے آپ کا نفس، نفس نفیس، وہ امر الہی جو آپ سے متعلق ہو گیا، وہ امر الہی جو آپ سے متعلق ہے۔ آپ اپنی شان تو سمجھیں، اپنی منزلت تو سمجھیں، اپنی حقیقت تو سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے بنایا ہے، اور کتنا اچھا بنایا ہے کہ وہ خود ناز کرتا ہے۔ آپ کو بنا کے وہ کہتا ہے کہ میں تو احسن الخالقین ہوں۔ آپ کو بنا کے وہ کہتا ہے کہ وہ نفس وما سواہا، سورج کی قسم، اس کی بکھری ہوئی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے رواں دواں رہے، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم،
نفس کی قسم اور نفس کے بنانے والے کی قسم. آپ کا نفس اس قابل ہے کہ اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ نفس اپنی ابتدائی منزل میں بھی، بالکل ابتدائی حالت میں، یہ نفس نفیس ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نفس ہے. اللہ نے اس فطرت پہ ڈھالا ہے کہ جس فطرت پر اس دین کی بنیاد ہے. یہ حقیقتیں روشن ہیں، آپ کے سامنے بار بار سامنے آتی ہیں. صرف اگر اس نفس کو آلودگیوں سے بچا لیں تو اس نفس کی ترقی کی راہیں روشن سے روشن تر ہوتی چلی جاتی ہیں. دین کے تقاضے ہم سے اور آپ سے صرف اتنے ہی ہیں